وَلَا تُطِعِ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسراف کرنے والے کی اطاعت مت کرو۔ تو اب بتاؤ، جو عہد حاضر کی جو شادیاں ہو رہی ہے، کیا اس کے اندر اسراف نہیں ہو رہا ہے؟ کیا اس کے اندر تبذیر نہیں ہو رہا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے، جس کا محل نہیں ہے، جس کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے نبی کے عمل سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، باوجود اس کے اگر کوئی کرتا ہے تو مبارکباد دینے کے لیے بھی ہم وہاں نہیں جا سکتے، کیونکہ قرآن، نص قرآن سے ثابت ہے۔ اب یہ کیوں چل پڑا؟ یہ معاشرے کے اندر جو رواج جو ہو گیا، یہ جو ہے اس کی بہت بڑی وجہ، آج کل جو ہے ہم نے قرآن اور حدیث کو فالو کرنے کے بجائے ہم جو ہے اپنے ذہن کو فالو کر رہے ہیں، ہم معاشرے کو فالو کر رہے ہیں، ہم سماج کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن لوگوں نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ یعنی دل جیسا کہہ رہا ہے یا معاشرے کا جو رواج بن چکا ہے اس کے بہاؤ میں بہنے کا ایک عام مزاج بن گیا ہے اور اس کے پیچھے ہم چل پڑ رہے ہیں۔ اگر آدمی یہ روش کے اندر پڑ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو لعنت اور پھٹکار اس کے اوپر ہوتی ہے، وہ اگلے جملے میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ علم ہونے کے باوجود اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ آج جو ہے غیر شرعی رسم و رواج اور جو ہے تو سود اور یہ طرح طرح کی لعنتوں میں جو ہم ملوث ہو گئے، یا تو ہم اپنے دل کے حساب سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن حدیث کے حساب سے نہیں گزار رہے ہیں، یا تو ہم معاشرے اور سماج کے جو ہے تو پریشر کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ وَأَزَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ جو ہے علم ہونے کے باوجود ایسے لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ اب کیسے گمراہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر فرما رہے ہیں وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے کانوں پر مہر لگا دیں گے، حق بات کو سنے گا، اللہ کے نبی کی جو نکاح سے متعلق سنت ہے اس کو بار بار ہزار بار سنے گا، لیکن سننے کے باوجود جو قبول کرنے کی اور جو عمل کرنے کی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو سلب کر دیتے ہیں۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، پھر دلوں پہ بھی اللہ مہر لگا دیتے ہیں۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، آنکھوں پر جو ہے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آج جو ہے جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے ان کے بھی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، اور جن لوگوں کو نہیں دیا ہے ان کے بھی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ وہ بڑے لوگوں کی کاپی کرنا چاہتے ہیں، اور بڑے لوگ اس وجہ سے یہ عمل کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سنت کے لیے، سنت نکاح ادا کرنے کے لیے نہ پیسے والا ہونا ضروری ہے نہ غریب ہونا ضروری ہے، اس کے لیے تو چند چیزیں ہیں، وہ اگر کر دیتے ہیں تو بات ختم۔ تو اس کے آگے کی آیت کا آخری جملہ ہے کہ جب کانوں پر مہر لگ جاتی ہے اور دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان لوگوں کو ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کہ تم اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو عزیزان گرامی اور میری محترم ماں و بہنوں سے ایک گزارش ہے کہ اس تحریک کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے اندر جو ہے قریب سے اس کے مقاصد کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور اس تحریک کا ساتھ دیجئے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید ہے، چاہے علماء ساتھ دیں یا نہ دیں، لیکن بہت سارے علماء آج بھی موجود ہیں کہ جو لوگ جو ہے اس تحریک کو اچھا بھی سمجھتے ہیں اور اس کو سراہتے بھی ہیں، اور جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی ان کے اندر فکریں بھی ہیں۔ بس آپ سے میری گزارش ہے کہ غیر شرعی جو بھی سنت کے خلاف نکاح ہو رہے ہیں، بس اس کو ختم کرنے کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے ایسی تقریب کا بائیکاٹ۔ جب تک یہ نہیں کریں گے معاشرے کے اندر سدھار نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی
آپ کو بھی اور یہ میسیج جن لوگوں تک جا رہا ہے ان کو بھی اس کی سنجیدگی کو سمجھنے کی اور اس تحریک کو مضبوط بنانے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔